السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. جی، کل ابھی تک ہم نے جو پڑھا ہے میں ایک مرتبہ اس کی سمری بتا دیتی ہوں. عربی کے حروف کو حروف الہجا کہا جاتا ہے. حروف الہجا کی تعداد 28 ہے. اکثر علماء کے نزدیک حمزہ الگ سے کوئی حرف نہیں ہے بلکہ الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے. جب حرکات 3 طرح کی ہوتی ہیں: زبر، زیر، پیش، اور ایک ان کا الٹ جزم. جب کس الف پر زبر، زیر، پیش یا جزم میں سے کوئی حرکت یا علامت آ جائے تو الف حمزہ ہو جاتا ہے. اور اس کے بعد ہم نے لفظ کے بارے میں پڑھا تھا. حروف، حرکات اور علامات کے ملنے سے لفظ بنتا ہے. پھر لفظ 2 طرح کا ہوتا ہے: با معنی جس کا کوئی معنی ہوتا ہے اور بے معنی جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے. اور با معنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، اور کیونکہ قرآن کریم میں تمام با معنی لفظ ہیں اس لیے ہم انہی کو پڑھیں گے. کلمے کی 3 اقسام ہیں: اسم، فعل اور حرف. اسم کی جمع اسماء، فعل کی جمع افعال اور حرف کی جمع حروف ہے. کلمے کے آخر میں جو گولتا آ رہی ہے اس کے بارے میں بھی علماء یہ کہتے ہیں کہ گولتا الگ سے کوئی بھی لفظ نہیں ہے بلکہ لمبی تا ہی گولتا ہو جاتی ہے. لمبی تا حرف کے شروع میں، درمیان میں اور آخر میں آتی ہے، جبکہ گولتا صرف حرف کے آخر میں آتی ہے. اور جب گولتا پڑھی جاتی ہے تو اس کا ساؤنڈ پروناؤنس نہیں کیا جاتا ہے. یہاں تک کسی کا کوئی سوال ہے؟ کائنڈلی انمیوٹ کر کے بتائیے گا. کسی کا کوئی سوال ہے؟ کوئی کانسیپٹ جو کلیئر نہیں ہو؟ نو میم. اوکے، ابھی یہ انشاءاللہ کلاس کے لاسٹ پہ میں آپ سب سے سنوں گی. ابھی نیکسٹ لیکچر پلے کر لیتے ہیں. کل جب ہم نے اینڈ کیا تھا ہم کھڑی حرکات کے بارے میں پڑھ رہے تھے. تو آج جانتے ہیں کہ کھڑی حرکات کیا ہوتی ہیں. ہو گیا کھڑی سے ریٹن جو ہے نا میٹیریل اس کو مصحف کہا جاتا ہے. مصحف. اچھا جی، یہ جو کھڑی زبر، کھڑی زیر اور الٹی پیش ہے نا، یہ کوئی الگ سے حرکتیں نہیں ہیں. یہ ایکچولی نا حرکت اور لیٹر کا کمبینیشن ہے. کھڑی زبر از اکول ٹو زبر اینڈ الف. کھڑی زبر از اکول ٹو زبر اور الف. تو حرکت تو زبر ہی ہے نا، زبر کے ساتھ الف مل گیا تو وہ کھڑی زبر بن گئی. اوکے، اس کو میں پروف کرتا ہوں. دیکھیں، ہم اردو میں لکھیں گے کتاب ایسے، صحیح. یہ زبر اور الف جو ہے یہ کس کی اکول ہو گیا؟ کھڑی زبر کے.
لیکن قرآن میں آپ کو کتاب لکھا ہوا ملے گا ایسے. جی عائشہ اشرف، کھڑا زبر کس کے ایکول ہوتا ہے؟ عائشہ اشرف، جی کھڑا زبر کس کے ایکول ہوتا ہے؟ حرکات اور اصل میں آپ نے اچھا آپ ابھی لیکچر سٹارٹ کیا ہے؟ ہاں اچھا جی. بھائی. طوبہ آپ بتائیے گا. کھڑی زبر الف اور زبر کا اکول ہوتا ہے. گڈ، ویری گڈ. یعنی اگر آپ کہیں پر بھی الف اور زبر ڈالیں گے تو وہ کھڑی زبر کے ایکول ہوگی، اور اگر آپ کہیں کھڑا زبر ڈال دیتے ہیں تو وہ الف اور زبر کے ایکول ہوگا. الف اور زبر کو یعنی ایک حرف اور ایک حرکت کو ملا کر کھڑا زبر بن جائے گا. ٹھیک ہے، بس یہ فرق ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ اوکے. سعودیہ کا مصحف جو ہے نا، کتاب پتہ ہے کیسے لکھے گا؟ زبر کے بعد ایک الف ڈال دے گا. ہم نے کھڑی زبر ڈال دی تھی، اس نے زبر کے ساتھ ایک الف وہی پورا ڈال دیا کتاب. اچھا، یہ جو کھڑی زیر ہے نا، یہ الگ سے کچھ نہیں ہے، یہ زیر اور یا کا مجموعہ ہے. زیر اور یا کا مجموعہ. اوکے، صحیح. اور الٹی پیش الگ سے کوئی حرکت نہیں ہے، یہ پیش اور واؤ کا مجموعہ ہے. جی فرازی آپ بتائیے گا کھڑی زیر کس کا مجموعہ ہے؟ زیر اور یا کا. ویری گڈ. سعدیہ باجی آپ بتائیے گا الٹا پیش کس کا مجموعہ ہے؟ سعدیہ نام. پیش جی اور واو کا. ویری گڈ. نمرا آپ بتائیے گا زیر اور یا کے مجموعے سے کیا بنتا ہے؟ کھڑی نمرا زبر میں ویری گڈ. عائشہ ملک آپ بتائیے گا واؤ اور پیش کے مجموعے سے کیا بنتا ہے؟ میں ابھی آئی ہوں، مجھے سمجھ نہیں آئی. اوکے اچھا میں آپ کو بتاتی ہوں. دیکھیں جو کھڑی حرکات ہوتی ہیں نا قرآن پاک میں، کھڑا زبر، آپ باقی سب تب تک نوٹ کر لیں اس پوائنٹ کو. جس سے قرآن پاک میں حرکات ہوتی ہیں کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش. سر نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ وہ بنتا کیسے ہے. اگر ہم الف اور زبر لگائیں تو وہ کھڑا زبر بن جاتا ہے. یعنی اگر فار ایگزامپل اگر میں یہاں پر یہ ایک الف لگایا اور ایک اس سے پہلے زبر لگایا تو یہ کھڑا زبر کہا جائے گا اس کو. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں پہ کھڑا زبر ایسے ڈال دیا جاتا ہے کسی بھی لفظ کے اوپر، لیکن سعودیہ میں الف ڈالا جاتا ہے اور ایک زبر ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کو وہ کھڑا زبر سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی سعودیہ میں کھڑا زبر اس طرح سے جیسے ہمارے یہاں پہ ہوتا ہے نا ویسے نہیں ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو کھڑا زبر کیسے بنتا ہے؟ الف اور زبر کے مجموعے کو، یعنی الف اور زبر جب ایک ساتھ آئیں گے کھڑا زبر ہوگا. کھڑی زیر کیسے بنتی ہے؟ جب یا اور زیر ایک ساتھ آئیں گے. یعنی اگر فار ایگزامپل کسی بھی لفظ میں کھڑی زیر لگانی ہے تو اس کے لیے سعودیہ کے مصحف میں کیا کیا جاتا ہے؟ زیر لگائی جاتی ہے لفظ کے نیچے اور یا لکھ دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور الٹا پیش کے لیے کیا کیا جاتا ہے؟ واؤ لگایا جاتا ہے اور اس سے پہلے جس لفظ پہ الٹا پیش لگنا ہو اس پہ پیش لگا کے آگے واؤ لکھ دیا جاتا ہے. میں نے آپ سب سے کہا تھا اگر آپ سب ٹائم پہ نہیں آئیں گے تو آپ کو مشکل ہوگی. ٹھیک ہے،
اگر اچھا میں آج ووٹنگ کرا لوں گی، ٹھیک ہے؟ اگر ہمیں آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کلاس کا ٹائم 6:10 کر دیں تو وہ بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے؟ لیکن آنا ٹائم پہ ہے. دیکھیں اگر آپ لوگ 5 منٹ بھی لیٹ آتے ہیں نا تو آپ کلاس میں آ کے نا پھر آپ کو وہی سمجھ نہیں آئے گا، ٹھیک ہے؟ یا پھر اگر 6 ہی ٹھیک ہے تو پھر 5:55 پہ آپ کو بیٹھے ہونا چاہیے تاکہ آپ کا یہ مس نہیں ہو، بیکاز 5 منٹس پہ بہت افیکٹ کرتے ہیں. تو ابھی کھڑا زبر کس کا مجموعہ ہے؟ عائشہ ملک آپ بتائیے گا. الف سے پہلے زبر لگانا. الف اور زبر کا مجموعہ ہے، ہاں گڈ. اور الٹا پیش کس کا مجموعہ ہے؟ واو اور پیش کا. ویری گڈ. تو آپ سب اس کو اپنے نوٹس پہ لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے؟ کلیئر؟ حرکتیں وہی 3 ہیں، زیر زبر پیش. ان 3 حرکتوں کے ساتھ الف واو اور یا ملا کر مزید کچھ حرکتیں بنا لی گئی. بیسک حرکتیں وہی ہیں. کلیئر ہو گیا؟ وہ حرکت نہیں ہے کچھ، وہ ویسے پڑھنے کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے لگا دی جاتی ہے کہ اس کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، مد جسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ وہ حرکت ورکت کوئی نہیں ہوتی. وہ جسے ذرا لمبا پڑھنا ہوتا ہے نا اس کے اوپر لگا دیتے ہیں. اور وہ صرف قرآن پڑھنے کے لیے ہے. عام عربی میں اس کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ عربی میں پڑھنے لگ گئے نا عام عربی بولتے ہوئے کہ ٹھیک ہے تو بس پھر آپ نے بول لیا. قرآن میں یہ تو آپ کو پتا ہے کہا جاتا ہے 5 سے 7 الف کے برابر سے لمبا کرنا ہے. تو یہ چیز کلیئر ہوگی جی کہ کھڑی زبر کھڑی زیر الٹی پیش کھڑی زیر ہے. کھڑی زیر از اکول ٹو زیر اور یا، ٹھیک ہے؟ جیسے پاکستان کے مصحف میں اس طرح لکھا ہوگا بھی ہی، لیکن سعودیہ کے مصحف میں آپ کو یہ لکھا ہوا ایسے ملے گا، زیر اور بڑی یہ ڈال دیتے ہیں اس ساتھ، ٹھیک ہے؟ وہ بڑی یہ ڈال دیں گے. ابھی جیسے اس میں سمارات پہ بھی دیکھیں پاکستان میں کھڑا زبر لکھا ہوتا ہے، لیکن وہ سعودیہ کے مصحف میں انہوں نے کھڑا زبر نہیں لکھا، زبر اور اس کے بعد الف لکھ دیا ہے. پاکستان کے مصحف میں ملے گا لکھا ہوا لہو، لہو ملک السماوات والارض. سعودیہ کے مصحف میں آپ کو یہ لکھا ہوا ملے گا پیش اور ساتھ ایک چھوٹا سا واو. اوکے صحیح ہے؟ تو یہ میں نے آپ کو مصحف کا فرق بھی بتا دیا. کل یہ مین چیز نہیں ہے، یہ آسانی کے لیے علامات جو ہیں وہ مقرر کی گئی ہیں، ان کا اپنا سٹائل ہے، ہمارے یہاں اپنا سٹائل ہے. لیکن مین چیز جو ہے نا وہ ہے اس کی کتابت. لفظ جو ہے وہ نہیں بدلتا. وہ اگر بدلیں گے آپ، یعنی اگر کتاب ایسے حضرت عثمان نے لکھوایا ایسے، اگر آپ قرآن لکھتے ہوئے کتاب ایسے لکھ دیتے ہیں نا الف کے ساتھ تو یہ غلط ہوگا قرآن میں لکھنا، ٹھیک ہے؟ یہ عام عربک اسکرپٹ میں آپ لکھ سکتے ہیں، ہم کلاس میں کتاب ایسے ہی لکھیں گے کیونکہ ہم عربی پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لیکن کتاب کو جب قرآن میں آپ دیکھیں گے لکھا ہوا تو وہ ایسے لکھا ہوگا. یہ چیزیں اور طرح کی چلی جائیں گی، ہمارے ٹاپک سے ہم ہٹ جائیں گے. تو آگے جی ہاں سوال ان کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں جی شد بھی تو لگی ہوئی ہے. تو شد آپ کو جب بھی کسی لفظ کے اندر نظر آئے نا، ایک ہے شد، یہ دیکھیں لفظ ایک لفظ کے اندر ہے، ایک لفظ کے اندر ہے، ایک لفظ کے اندر ہے، ایک لفظ کے اندر ہے. بعض اوقات 2 لفظوں کے ساتھ ہوتی ہے. آپ لفظ شد کو بس سمجھ لیں، لفظ کے اندر آپ کو شد نظر آئی نا، شد کا مطلب ہے کہ جس لیٹر پہ شد ہے نا، جیسے یہاں پر با پہ شد ہے نا، یہاں کس پہ ہے؟ سین پہ. تو یہاں با پہ شد ہے، اس کا مطلب ہے با 2 مرتبہ ہے، با 2 مرتبہ ہے. ایک مرتبہ با ساکن ہے اور ایک مرتبہ حرکت کے ساتھ ہے. ایک مرتبہ ساکن ہوگا وہی لیٹر اور ایک مرتبہ جو حرکت اس پہ ڈلی ہے وہ ہوا کرے گی. تو اس لیے آپ اسے پڑھ رہے ہیں رب بھی، رب بھی، پھر رب بھی، رب بھی. یس یس سر، یس سر. اگر شد کا کانسیپٹ کسی کو سمجھ نہیں آیا تو آپ پوچھ سکتے ہیں.
کسی کو پوچھنے نہیں سمجھ آیا ہو؟ آ گیا نا؟ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو جس بھی لفظ کے اوپر شرط آتی ہے ہم اس کو 2 مرتبہ پڑھتے ہیں، 1 مرتبہ ساکن جزم کے ساتھ اور 1 مرتبہ جو بھی حرکت ہو اس کے ساتھ۔ خیر یہ مین باتیں نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اٹس اوکے اگر آپ کو یہ ایکسپلین کرنا ہے یا یہ نہیں آئے، ٹھیک ہے۔ جو مین باتیں ہیں، کلمہ، کلمے کی اقسام، حمزہ اور الف کا فرق، بنیادی حرکات، ٹھیک ہے، یہ سب آپ کا بالکل کلیئر ہونا چاہیے۔ ایک دفعہ سین کو ساکن پڑھ رہے ہیں، ایک دفعہ سین کو زیر کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی چیز الگ سے چیزیں نہیں، حرکت وہی بیس 3 ہے، زیر زبر اور پیش۔ لیں جی اسم اب انشاءاللہ ہم کل شروع کریں گے۔ میں چاہوں گا کہ ہم نے جو کچھ آج پڑھا ہے اگر آپ ایمانداری سے دیکھیں گے نا تو 5 یا 6 پوائنٹس ہوں گے۔ لسان القرآن کا سٹارٹ ہم نے کیا حروف الہجا سے، حروف الہجا کی پروننسیشن ہمارے سامنے آئی، ان کی تعداد ہمارے سامنے آئی، ٹھیک ہے۔ 3 بنیادی حرکات آئی ہمارے سامنے، 1 علامت سکون آئی، حروف اور حرکات کے ملنے سے ہم نے لفظ بنائے، الف اور حمزہ کا فرق دیکھا، لفظ بامانہ تھے بے معنی، بامانہ کو ہم نے کلمہ کہا، اور کلمہ کی 3 اقسام ہمارے سامنے آئیں، اسم، فعل اور حرف۔ یہ لسان القرآن کا کورس تھا، باقی تو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کی دلچسپی کے لیے ہیں، یاد رہیں گی تو اچھی بات۔ اوکے جی رملہ پی السلام علیکم، آپ مجھے بتائیے گا لفظ کیسے بنتا ہے؟ وعلیکم السلام۔ لفظ آپی حرف سے بنتا ہے، صرف اور حرف سے لفظ بنتا ہے؟ ہاں ایک ساتھ بولیں بولیں۔ ہاں لفظ حرف اور حرکات سے بنتا ہے، اور علامات سے، حرکات سے، اور صحیح بول دیا، تینوں تو بول دیے۔ حرف، حروف، حرکات اور علامات کے ملنے سے، صرف 3 لفظ یاد رکھنے ہیں، حروف، حرکات اور علامات کے ملنے سے۔ جیسے آپ ایک لفظ یاد کر لیں، اقرا، یہ تو آتا ہی ہے، اس کو یاد کر لیں۔ اب سوچیں کہ یہ بنا کیسے ہے۔ حروف آئی ہیں، حرکات آئی ہیں اور علامت جزم آئی ہے، ٹھیک ہے، حروف، حرکات اور علامات کے ملنے سے۔ سعدیہ ناز، آپ کائنڈلی بتائیے گا کہ بامعنی لفظ کو کیا کہا جاتا ہے؟ سوری میم، بامعنی میں نے لفظ بس کل کلاس جوائن کی جی تھی، ویسے بامعنی لفظ اس کو کہتے ہیں جو ایک خاص معنی رکھتے ہیں۔ نہیں، اس کا ایک دوسرا نام ہم نے پڑھا ہے، وہ یاد ہے آپ کو؟ نہیں، میں نے نا کل کلاس جوائن کی تھی، لاسٹ 2 کلاسز میری مس ہیں، وہ میں انشاءاللہ آج کور کر لوں گی، اسٹارٹنگ والی۔ ہاں لیکن ویسے ہم نے کل پڑھا تھا۔ اچھا بھائی کوئی بات نہیں، کسی اور کو یاد ہے بامعنی لفظ کا کلمہ دوسرا کہتے نام؟ ہیں، بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ بامعنی لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ يَسِّرْ آواز آ رہی ہے سب کو ویڈیو کی؟ جی آ رہی جی ہے۔ آپ ہی وَلَا جی تُيَسِّرْ وَتَمِّمْ بِالْخَيْرِ آمین یا رب العالمین۔ عربی زبان میں کتاب کا لفظ استعمال ہوتا ہے، کتاب بک کو کہتے ہیں، یعنی کتاب سنتے ہی آپ کے ذہن میں ایک تصور آ جاتا ہے۔ میں آپ کو اسی کتاب کے حوالے سے ایک اور کتاب سے متعارف کرانا چاہتا ہوں۔ آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ شاید وہ قرآن مجید ہے، لیکن نہیں، یہ ایک اور کتاب ہے جسے میں یہ کہوں گا کہ یہ میری اور آپ کی زندگی کی کتاب ہے، جسے ہم کتاب زندگی کہہ سکتے ہیں۔ کتاب زندگی جو ہے
یہ وہ کتاب ہے جس کے رائٹر آتھر میں آپ ہم خود ہیں. ہم ہی اس کتاب کو لکھ رہے ہیں. کوئی 15 سال سے لکھ رہا ہے, کوئی 16 سال سے لکھ رہا ہے, کوئی 20 سال سے لکھ رہا ہے, کسی کو 40 سال ہو گئے ہوں گے لکھتے ہوئے. لیکن یہ وہ کتاب ہے جس کے رائٹر آتھر ہم خود ہیں, اور کسی کو جرت نہیں ہے کہ ہماری اس کتاب میں اپنی مرضی سے کچھ لکھ دے. ایک صفحہ ہم روزانہ لکھتے ہیں, پلٹ دیتے ہیں, پھر لکھنا شروع کر دیتے ہیں, پھر جب دن گزرتا ہے اسے پلٹ دیتے ہیں, پھر اگلے صفحے کی طرف آ جاتے ہیں, اور ایک دن ایسا ہوگا جب ہم آخری صفحہ لکھ رہے ہوں گے اس کتاب کا, اور اس دن ہماری آنکھ بند ہوتے ہی یہ کتاب بھی ہمارے ساتھ بند کر دی جائے گی, اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہی کتاب ہمارے ہاتھ میں تھمائے گا اور کہے گا کہ اقرا کتابک, پڑھ اپنی کتاب. کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا, آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے خود کافی ہے. یعنی یہ وہ کتاب زندگی جسے ہمارے اعمال نامے کے طور پہ ہمیں پکڑایا جائے گا. اور اعمال نامہ آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ رزلٹ کارڈ بھی اعمال نامہ ہی ہوتا ہے جی. بچہ فیل یا پاس ہونے کے بعد اپنا اعمال نامہ ہی پیش کرتا ہے نا, کہ جی یہ ہے میرا اعمال نامہ. کتاب جو ہم لکھ رہے ہیں خود, یہ ہمارے ہاتھ میں پکڑائی جائے گی. ہم ایک جملہ بولتے ہیں کہ ہماری حیثیت اس دنیا کی زندگی میں کیا ہے. اس کے لیے ہمیں اس دنیا کی زندگی کو سمجھنا پڑتا ہے کہ دنیا کی زندگی دارالامتحان ہے. ایسے ہی ہے نا, ہم کہتے ہیں یہ دنیاوی زندگی دارالامتحان ہے. گویا ہم سب اس دارالامتحان میں رہتے ہیں. تو ہم سب کیا ہوئے؟ ہم سب طالب علم ہوئے. کمرہ امتحان میں کون آتا ہے؟ اسٹوڈنٹ ہی آتا ہے نا. تو ہم سب اسٹوڈنٹس ہیں, اور اسٹوڈنٹس ایک سلیبس کے تحت محنت کرتے ہیں, اور اسی میں سے ان کا امتحان لیا جاتا ہے. لہٰذا ہمیں بھی ایک سلیبس دے دیا گیا زندگی گزارنے کے لیے, اسی کے مطابق ہمارا امتحان ہو رہا ہے. اور اسٹوڈنٹ کے ساتھ ایک چیز اور جڑی ہوتی ہے, اور وہ ہے نتیجے کا دن, ریزلٹ ڈے. ریزلٹ ڈے وہ دن ہوتا ہے جس دن ریزلٹ اناؤنس ہوتا ہے, اور قیامت کا دن وہی ریزلٹ ڈے ہے. ہم سب اس دنیا میں طالب علم کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں. ہمیں جو سلیبس دیا گیا ہے اس کے مطابق ہم محنت کر رہے ہیں. روز ہمیں کوئی نہ کوئی امتحان جو ہے وہ دینا پڑتا ہے, اور قیامت کا دن وہ دن ہوگا جب ریزلٹ اناؤنس ہوگا. اور یہ آپ جانتے ہیں بات اچھی طرح کہ ریزلٹ ڈے کو دو طرح کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں, ایک وہ جو کامیاب ہونے والے ہوتے ہیں, اور ایک وہ جو فیل ہونے والے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے. اور یہ بھی آپ کو معلوم ہے اچھی طرح کہ جو فیل ہونے والے طلباء ہیں انہیں پتا ہوتا ہے کہ ہم نے پاس نہیں ہونا. کہوں اگر آپ کے لیے حیات معدہ کام نہ کرے تو خالی بوتل بھی واپس کر کے اپنے پیسے واپس لے لیں. جی ہاں, کوئی سوال نہیں. پاس ہونے والوں کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے محنت کی تھی, ہم نے پاس ہونا ہے. یہ جو دو مقام آتے ہیں سورۃ الحاقہ اور سورۃ الانشقاق, وہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یہ جو ریزلٹ کارڈ ہے نا, ریزلٹ ڈے کو پاس ہونے والا جو اسٹوڈنٹ ہے اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا اعزاز کے ساتھ, اور فیل ہونے والے کو اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. لہذا سورۃ الانشقاق میں ذکر کیا گیا کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ, جسے اس کا ریزلٹ کارڈ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا, تو اس سے تو آسان حساب لیا جائے گا, اس کا آسان حساب ہوگا. اس کی نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا, اس کی غلطیوں کو اگنور کیا جائے گا. اللہ کے رسول ہم دعا مانگ رہے تھے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا, کہ اللہ میرا بھی آسان حساب لینا. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پوچھنے پر آپ نے بتایا کہ آسان حساب یہ ہوتا ہے کہ بندے کے نامہ اعمال پر نظر ڈالی جائے گی, نیکیوں کو اپریشیٹ کیا جائے گا, غلطیوں کو اگنور کیا جائے گا, اور اسے پاس کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا. تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمارا بھی آسان حساب لے, کہ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. پاس ہونے کی خوشی کو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے کس کے ساتھ شیئر کرتا ہے؟ اپنی فیملی کے ساتھ. لہذا وہاں پر ذکر کیا گیا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا, اور وہ خوشی خوشی اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا.
یہی بات سورۃ الحاقہ میں بیان کی گئی کہ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کتابیہ، جیسے اس کا رزلٹ کارڈ اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ سب کو دکھاتا پھرے گا خوشی سے کہ دیکھو میرا رزلٹ کارڈ، دیکھو میرا رزلٹ کارڈ، میں پاس ہو گیا. بالکل اس بچے کی طرح جب بچہ پاس ہوتا ہے تو گھر میں جو بھی مہمان آتا ہے وہ اپنا رزلٹ کارڈ لے کے اس کے آگے آ جاتا ہے اور اسے اپنا رزلٹ کارڈ دکھاتا ہے کہ یہ میرا رزلٹ ہے. اور کیا کہے گا؟ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ مجھے میرا رزلٹ مل کر ہی رہے گا. پھر آگے اس کا انعام ذکر کیا گیا ہے فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، پھر وہ من چاہی زندگی میں ہوگا. کہاں؟ فی جنت عالیہ، ایک بلند باغ میں، قطوفہا دانیہ، جس میں شاخیں جو ہیں پھلوں کی وہ جھکی ہوئی ہوں گی، اور اسے کہا جائے گا کہ کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو مزے سے ان اعمال کے بدلے میں جو تم گزرے ہوئے دنوں میں کر کر آئے ہو. تو یہ کامیاب ہونے والے طالب علم کا حال اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا 2 مقامات پر. اس کے برعکس وہ طالب علم بھی ہوں گے جو فیل ہونے والے ہوں گے، اور جب طالب علم کو بتا دیا جائے گا کہ اگر پاس ہوں گے آپ تو آپ کو رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں ملے گا، اور اگر فیل ہوں گے تو بائیں ہاتھ میں. تو جیسے میں نے کہا کہ ہر اسٹوڈنٹ کو پتا ہوتا ہے کہ میں نے پاس ہونا ہے یا فیل ہونا ہے، تو جس نے فیل ہونا ہے مجھے بتائیے اپنا بائیں ہاتھ کبھی بھی وہ آگے رکھے گا؟ وہ اپنا بائیں ہاتھ پیچھے ہی رکھے گا کہ شاید ہاتھ نظر نہ آئے تو مجھے رزلٹ کارڈ نہ ملے. لیکن اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانشقاق میں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جسے اس کا رزلٹ کارڈ اس کی پیٹھ کے پیچھے سے پکڑایا جائے گا. وہ کیا کرے گا؟ تو وہ موت کو پکارے گا. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ موت کو پکارے گا، ہلاکت کو پکارے گا، چیخے گا، چلائے گا کہ میں تو مارا گیا. اور یہی بات سورۃ الحاقہ میں بیان کی کہ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جسے اس کا رزلٹ کارڈ اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو کہے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کاش مجھے میرا رزلٹ کارڈ دیا ہی نہ جاتا. وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور اے کاش مجھے اپنے مارکس پتہ ہی نہ ہوتے. اب یہ وہ خواہشات ہیں جو ایک ناکام طالب علم کی ہوتی ہیں کہ کاش آج رزلٹ اناؤنس ہی نہ ہوتا، کاش میرا پیپر ہی گم ہو جاتا، کاش کوئی ریکارڈ روم کو ہی آگ لگ جاتی. تو یہ ساری وہ خواہشات ہیں. اب مجھے بتائیے 2 مقامات قرآن مجید کے میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، یہ کس کا ذکر ہے؟ یہ ہمارا ذکر نہیں ہے. لیکن آپ نے کتنی مرتبہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے سورۃ الانشقاق بھی پڑھی ہوگی، اکثر نماز میں بھی سنتے ہیں آپ، سورۃ الحاقہ بھی پڑھی ہوگی، لیکن آپ ان دونوں مقامات پہ کبھی رکے نہیں رکے. کیوں نہیں رکے؟ اس لیے کہ آپ کا یہ ذکر ہے لیکن ایسی زبان میں ہے جو زبان آپ کی نہیں ہے، لہٰذا آپ اس کو پڑھ کر گزر گئے، حالانکہ وہ آپ کا ہی ذکر تھا. اگر آپ کو سمجھ آتا تو آپ وہاں رکتے اور دیکھتے، چیک کرتے کہ یار میں کیا کر رہا ہوں. میں اپنا رزلٹ کارڈ دائیں ہاتھ میں لینے والے کام کر رہا ہوں یا بائیں ہاتھ میں لینے والے کام کر رہا ہوں. تو یہ اپنا ذکر سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، قرآن کی زبان سیکھنے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے اس کو، اور ہمیں قرآن مجید کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہے وہ سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبق کی طرف چلتے ہیں جی. کل ہم نے لسان القرآن کورس کا باقاعدہ آغاز کر دیا الحمدللہ. ہم نے الف بے سے شروع کیا تھا. الف بے جو ہوتی ہے وہ عربی زبان میں حروف الہجا کہلاتی ہے، اور عربی میں انہیں الف بے نہیں کہا جاتا بلکہ الف با کہا جاتا ہے. تو اصول میں نے بتا دیا تھا کہ وہ تمام حروف اردو کے حروف تہجی جن کے آخر میں اے آتا ہے اسے آپ نے عربی میں آ کے ساتھ پڑھنا ہے. رے کو را پڑھنا ہے، فے کو فا پڑھنا ہے، ہے کو ہا پڑھنا ہے، اور باقی جو اے کے ساتھ نہیں ہے ان کو ویسے ہی پڑھنا ہے جیسے آپ اردو میں پڑھتے ہیں. مثلا جیم کو جیم ہی پڑھنا ہے، کاف کو کاف ہی پڑھنا ہے، لام کو لام ہی پڑھنا ہے.
حروف الہجا کی کل تعداد 28 تھی، ہم نے دیکھا، اکثر علماء کے نزدیک 28 ہے، کچھ نے حمزہ کو بھی شامل کر کے 29 بنا دیا، لیکن 28 والے کہتے ہیں کہ حمزہ الگ سے حرف نہیں ہے، الف ہی حمزہ ہو جاتا ہے جب الف پر 3 حرکتوں میں سے کوئی حرکت آ جائے، اور حرکتیں 3 ہی ہیں بنیادی، زیر، زبر اور پیش۔ زیر حرف کے نیچے لگتی ہے، زبر اور پیش اوپر لگتی ہے، 3 حرکتیں ہیں، اور حرکت کا اپوزٹ سکون ہوتا ہے، لہذا علامت سکون یا علامت جزم جو ہے یہ بھی اگر الف پر آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ بن جاتا ہے۔ تو گویا الف اور حمزہ کا فرق آپ نے سمجھ لیا کہ وہ الف جس پر کوئی حرکت ہو یا علامت سکون ہو وہ الف نہیں ہوگا بلکہ حمزہ ہوگا، اور بغیر حرکت یا سکون کی علامت کے الف کہلائے گا۔ حروف و حرکات و علامات کے ملنے سے لفظ ہم نے دیکھا بنے۔ لفظ 2 طرح کے تھے، با معنی، بے معنی۔ بے معنی کو ہم نے سلیبس سے آؤٹ کر دیا، با معنی کو پڑھنا شروع کیا، اور ہمارے سامنے بات یہ آئی کہ با معنی لفظ کو گرامر میں کلمہ کہتے ہیں، اور کلمہ جو ہے یہ 3 طرح کا ہوتا ہے، اسم، فعل اور حرف۔ گویا قرآن مجید کا ہر لفظ جو ہے وہ گرامر کے اعتبار سے کلمہ ہے، اور کلمہ کی کسی نہ کسی ایک قسم میں داخل ہے، یا وہ اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا۔ مثلا آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی شروع کی تو الحمد آپ کے سامنے لفظ آیا تو الحمد یا تو اسم ہوگا یا فعل ہوگا یا حرف ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہر لفظ کو ہم دیکھتے جائیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس کورس کے اختتام پر اس قابل ہوں گے کہ آپ قرآن مجید سے کم از کم اسماء، افعال اور حروف کو الگ کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو میں نے کہا تھا کہ ہم نے سلیبس میں مین 3 چیزیں یہ پڑھنی ہیں، اسم، فعل اور حرف، اور اگر ہم یہ 3 اچھی طرح پڑھ لیں تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم جملہ بنانے کے قابل ہو جائیں گے، اور پھر جملے کی 2 اقسام پڑھ کے انشاءاللہ ہمارا سلیبس جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن مجید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سمجھ میں آنے لگ جائیں گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ لیکن اس کے لیے 3 شرطیں میں نے رکھی تھی، وہ آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اگر آپ شرائط پوری نہیں کرتے تو پھر یہ جو ریزلٹس میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ ممکن نہیں ہوں گے۔ شرط نمبر 1 ریگولیرٹی، شرط نمبر 2 پنکچویلٹی، اور شرط نمبر 3 ہاں جی اپنی عقل استعمال نہیں کرنی، ٹھیک ہے؟ جو پڑھا ہے، جو آپ کے پاس ہے وہ ذکر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا عبداللہ؟ اب ہم اسم کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں جی۔ آج آپ انشاءاللہ تعالیٰ عربی میں دیکھیں گے کہ اسم کسے کہتے ہیں۔ کلمہ کی قسم ہے اسم۔ آپ سب اپنے نوٹس پہ ہیڈنگ کے طور پر تھوڑا بڑا کر کے اسم لکھیں۔ اگر میں آپ سے پوچھوں جی اسم کی انگریزی کیا ہوگی آپ کے خیال میں، تو آپ کا جواب کیا ہوگا؟ ناؤن۔ لیکن نوٹ کر لیجئے کہ اسم کی انگریزی ناؤن نہیں ہوگی، اسم کی انگریزی اسم ہی ہوگی، اس لیے کہ ناؤن جو ہے وہ اسم میں داخل ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اگر آپ اسم کو ناؤن کہہ دیتے ہیں نا تو پھر بس وہ ناؤن ہی آپ کے ذہن میں ہوگا، جبکہ ہم اسم میں پروناؤن کو بھی شامل کریں گے۔ فالو کر رہے ہیں نا؟ یعنی اسم کو آپ نے اسم ہی کہنا ہے، عربی میں آپ نے ناؤن نہیں کہنا ہے اسے۔ جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کو آپ ورس نہ کہیں، ایسے ہے نا، ورس نہ کہیں، اس کی آیت کو آیت ہی کہیں کہ وہ ایک آیت ہے۔ اوکے جی؟ تو اسی طرح کلمہ کی جو پہلی قسم ہے اس کا نام ہے اسم۔ اردو میں، عربی میں بھی اسم ہے، فارسی میں بھی اسم ہے، اور انگریزی میں بھی اسم ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہنا کہ اسم از اکول ٹو ناؤن، نو۔ ہاں کچھ چیزیں ہمیں ہیلپ کریں گی، مثلا میں آپ سے پوچھوں کہ اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں تو آپ مجھے بتا دیں گے۔ اسم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ہاں اسم کے معنی ہے نام۔ میں نے آپ سے پوچھا آپ کا اسم محمد ثاقب، ٹھیک ہے، میں نے کہا جی آپ کا اسم، انہوں نے کہا محمد ثاقب، تو گویا انہوں نے اپنا نام بتا دیا۔ تو اسم کے معنی ہے نام، تو یہ اس کے لغوی معنی ہے۔ اسم کے لفظی معنی کیا ہے؟ نام۔ اب ہم دیکھیں گے کہ عربی گرامر میں اسم کس کس کا نام ہوگا، اسم
किस किस का नाम होगा। तो पहली कैटेगरी है इस्म नाम होगा किसी शख्स का। हर शख्स का नाम जो है वो इस्म कंसीडर किया जाएगा। अब हम देख रहे हैं इसमें क्या क्या आ सकता है, समझ आ रही है ना, क्योंकि इस्म को हमने पहचानना है। अरबी जुबान में किसी शख्स का नाम होगा तो वो इस्म होगा। आप सबका नाम इस्म है, साकिब इस्म है, अब्दुल्ला इस्म है, सही, अब्दुल रहमान इस्म है। हम दो इस्म जो है वो याद रखेंगे जो हमारी पूरी क्लास। इशरत, आप मुझे बताइएगा कलमे की पहली किस्म का क्या नाम है? इसम। गुड। आयशा अशरफ, आप बताइएगा इसम में जो पहली चीज सर ने बताई वो क्या है? इसम किसी शख्स का नाम। वेरी गुड, किसी शख्स का नाम, यानी आयशा, इशरत, महनून, निमरा, ये सब क्या है? ये सब इसम। इसम है। ठीक है, अब ये आप लोग अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा। इसम का माना है नाम। जब आपसे इसम का माना पूछा जाएगा तो वो है नाम, और इसमें नामों में सबसे पहली चीज जो आती है वो है शख्स का नाम। ठीक है, किसी भी शख्स का नाम इसम होगा। ठीक है, जैसे अब कुरान पाक में अभी आपको ये पता चल गया कि कुरान पाक में जहां पर भी किसी का नाम आएगा वो इसम है, वो फेल या हर्फ नहीं हो सकता। जैसे कुरान पाक में इतने सारे नाम आते हैं, मरियम, आदम, नूह। ठीक है, तो अब जब आप इनको पढ़ेंगे ना कुरान में, जैसे रमज़ान में अगर आप कुरान पढ़ रहे हैं तो आपको आपने साथ साथ सोचते जाना कि अच्छा ये किसी शख्स का नाम है तो ये इसम होगा। ठीक है, अच्छा भाई, आज हमने सेकेंड लाइन करनी थी, ये मैं एक मरतबा पढ़ के सुना देती हूँ, फिर आप लोगों से सुनूंगी। खलीफा, जानशीन, मोमिन, ईमान वाला, मुस्लिम, मुसलमान, या अगर आप इसका तर्जुमा इस्लाम लाने वाला करेंगे तो वो भी दुरुस्त होगा। सौदिक, सच्चा, काइम, खड़ा हुआ, जदीद, नया, हाजिर, मौजूद, आलिम, इल्म वाला, सालेह, नेक, जमील, खूबसूरत। जमील तक कर लें जस्ट, ओके, 10 वर्ड्स कर लें। मैं अगेन पढ़ देती हूँ। खलीफा, जानशीन, मुमिन, ईमान वाला, मुस्लिम, मुसलमान, सौदिक, सच्चा, काइम, खड़ा हुआ, जदीद, नया, हाजिर, मौजूद, आलिम, इल्म वाला, सालेह, नेक, जमील, खूबसूरत। फर्स्ट टाइम को भी एक मरतबा रिवाइज कर लेते हैं, इसमें से भी सुनूंगी। मस्जिद, मस्जिद, जिदार, दीवार, दार, घर, ऐन, आँख, गरफा, कमरा, कौकब, सितारा, कुर्सी, कुर्सी, सयारा, गाड़ी, शबाक, खिड़की, रास, सर, रजुल, मर्द, वलद, लड़का, मुअल्लिम, उस्ताद, अल्लामा, बहुत बड़ा आलिम, मदरसा, स्कूल, साआ, घड़ी, बैत, घर, अनफ, नाक। जिन जिन को ये याद है फर्स्ट लाइन कंप्लीट एंड सेकेंड लाइन के 10 वर्ड्स, काइंडली अपने हैंड रेज कीजिएगा। कोई एक मुझे बता दें कितने हैंड रेज हुए हैं काउंट करके।
निम्रा आप बताइएगा कितने हैंड रेज हुए हैं? मैम 5 हुए हैं। हम 2 मिनट्स वेट कर लेते हैं ताकि बाकी सब भी इनको देख लें, और जब सबके हैंड रेज हो जाएंगे तो मैं सुनूंगी। मैम एक दफा दोबारा बता दिएगा हैंड रेस कहाँ से होता है? अभी आज तो मेरा था। ये ना मुझसे तो कभी कभी होता है, बिकॉज मैं अपना लिंक यूज नहीं ना करती इस वजह से। आपको ना ये पार्टिसिपेंट्स में आना है, ठीक है? ये नीचे पार्टिसिपेंट शो हो रहा होगा, यहाँ पे आके सबसे ऊपर जब आप इस पे क्लिक करेंगे, अच्छा अभी मुझसे नहीं होगा मैंने बताया है, तो जब आप इस पे क्लिक करेंगे ना तो रेज हैंड जब आप अपने नेम पे क्लिक करेंगे तो आगे रेज हैंड और री नेम आएगा लिखा हुआ, तो जहाँ रेज हैंड आए उस पे आपने क्लिक कर देना, हैंड रेस हो जाएगा। अच्छा इशरत आप मुझे बताइएगा, खलीफा में मैंने आखिर में गोलता क्यों नहीं पढ़ी है? मैम ये वाली गोलता की आवाज नहीं निकालते। वेरी गुड। और आलिम में अलिफ है या हमजा है? अलिफ है। वेरी गुड। और खड़ी जेर किसका मजमुआ होती है? खड़ी जेर या हम्म, और या का, जेर और या। वेरी गुड। आयशा मलिक आप बताइएगा, यहाँ पर जो है मुअमिन, इसमें अलिफ है या हमजा है मुअमिन में? हमजा लिखा है। हाँ वेरी गुड। ओके चलिए अभी अब सुन लेते हैं। अ, जी निम्रा आप सुनाइएगा। सालेह नेक। इशरत आप सुनाइएगा। काइम जी मैम। काइम अच्छा कायम। काइम जी खड़ा। ओके। आयशा अशरफ आप सुनाइएगा। रजुल एक शख्स या मर्द। ओके। आयशा मलिक आप सुनाइएगा। जमील खूबसूरत। ओके। सादिया नाज आप सुनाइएगा। जदीद निया। ओके। फिराजी आप सुनाइएगा। हाजिर मौजूद। रमला बाजी आप सुनाइएगा। अल्लामा लामा। आलिम। बहुत बड़ा आलिम नहीं, आलिम। हाँ बहुत बड़ा आलिम। ओके। तूबा आप सुनाइएगा। अनफ तूबा ओके। चलें फिर कल इंशाल्लाह सेकेंड रो पूरी करेंगे, ठीक है? अभी एक एक किस्से सुने बिकॉज टाइम काफी हो गया है। चलें भाई, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।